اور اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب ہمارا یہ سلسلہ اسلامک ٹاک کا آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آخرت کی تیاری کے حوالے سے، یعنی ایک انسان یا ایک مسلمان آخرت میں اپنے لیے کیا تیاری کرتا ہے، کس طریقے سے دنیا میں اپنے اعمال کرتا ہے کہ آخرت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کیا جائے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، آپ کا بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم ویسے تو ماشاءاللہ دنیاوی کاموں میں بہت آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کی جو تیاری ہے وہ شاید اس سے ہم بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری آخر ہے کیا؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم 23واں روزہ الحمدللہ گزار رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کا ہولناک منظر کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور جب ستارے جھل پڑیں گے اور دریا بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور انسان وہ کچھ پیش کرے گا اس نے آخرت کے لیے کیا جمع کر کے ریا، کیا کر کے رکھا، اور اللہ فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا میں اتارا، اور دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، جبکہ کسی لحاظ سے چلو مان لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان کے تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جیسے ہی انسان اپنی سانسیں پوری کر لیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو انسان قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے 3 سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی قبر کے اندر 3 سوال ہیں، ان کا تعلق ایمان اور یقین کے ساتھ ہے، اور 4 سوال ایسے ہیں جو میدان معاشر میں انسان سے کیے جائیں گے، ان کا تعلق اعمال سے ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی میں اعمال صالحہ کرتا ہے یا اعمال بد کرتا ہے، تو کامیاب اسی نے ہونا ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے قبر کی اور حشر کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو جتنی تیاری ایگزام کی کرتا ہے اتنے ہی اچھے نمبر اس کو ملتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی میں جو ہم سانس لے رہے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام رکھے ہیں، یعنی شریعت کی پاسداری اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، تو یہ ہمارے لیے آخرت میں پیش آنے والے معاملات سے ہمارے لیے یقیناً آسانی کا باعث بنے گا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رواداری کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آپ کی ذات والا صفات اور آپ کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھایا پیا موج مستی اڑائی اور مر کر دنیا سے چلے گئے تو نہ قبر میں کچھ کام آئے گا نہ حشر میں کچھ کام آئے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان اگر اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو تب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں امر ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے شریعت
اور قرآن کو راستہ چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی گزاری اور یہود و نصارہ کے دیکھا دیکھی پر زندگی گزار کر وہ چلا گیا تو اس کی قبر بھی مشکل پڑ جائے گی اور میدان محشر میں بھی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کئی مقامات پر اپنے صحابہ کو گریہ زاری کرنے کا حکم دیا۔ اے میرے صحابہ، یہ دنیا کی زندگی ایک چڑیا رین بسیرا ہے، یہاں پر وہی لوگ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا میں جتنا ان کو رہنا ہے اسی کے مطابق دنیا میں کام کریں، اور دنیا سے زیادہ جو ہمیں قبر و حشر میں رہنا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے ایک دن 50,000 دن کے مطابق ہوگا۔ بے شک اب اتنی ہماری زندگیاں نہیں ہیں، ہماری 60-70 کے درمیان کی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا حسین وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اے نبی کی امت، تمہارے اعمال جو تم اچھے اعمال دنیا میں کرو گے وہ اعمال تم میرے لیے کرو گے تو وہ میں اعمال اپنے پاس میں رکھوں گا نہیں، بلکہ تمہیں اس سے بہتر طریقے سے میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ اس پر میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک عورت تھی سابقہ ادوار کے اندر، وہ بڑی غریب ترین عورت تھی، بال بچے دار تھے، اس کے آدمی کا جو کام جو سلسلہ تھا وہ اتنا وافر مقدار میں نہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، بیچاری پریشان حال، بھوکوں کے یعنی کہ فاقے، نہ افطاری میں کچھ کھانے کو نہ سحری میں کچھ کھانے کو، ایک دن اپنے حال میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی قسمت پر یہ ماتم کر رہی تھی کہ یا تو اللہ اس زندگی سے مجھے قبر کی زندگی دے دے، یا پھر اللہ مجھے اتنا دے کہ میں اپنے بال بچوں کو پال پوس کر اچھے طریقے سے ان کی تربیت کروں۔ بے شک تو وہ عورت اس اسنا میں گھر کے باہر نکلی، کاش کہ مجھے کوئی کام کاج مل جائے تو جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کا سلسلہ چلا سکوں۔ ٹھیک، وہ ایک دربار کے پاس سے گزرتی ہے، اس نے دیکھا ایک چوکیدار دروازے پر کھڑا ہے بادشاہ سلامت کے، تو اس نے جا کر کہا اس خادم سے، دربان سے، میں تمہارے صاحب سے ملنے آئی ہوں، کہو کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ اچھا، دربان جو نوکر چاکر ہوتے ہیں ڈر گئے وہ، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اچھا، مالک کے رشتہ دار کون ہیں، ملنے جلنے والے کون ہیں۔ تو اس نے جا کر اندر پیغام دیا، بادشاہ سلامت، کوئی دروازے پر خاتون آئی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، ملنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میری تو کوئی ایسی بہن نہیں ہے، بہرحال اگر وہ مجھے بھائی کہہ رہی ہے تو اس کو بلا لو، پیش کرو۔ وہ خاتون جب بادشاہ کے سامنے آتی ہے اور بادشاہ سلامت اسے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے مجھے بھائی کہا ہے، کہو کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس بہن نے کہا کہ مجھے وہ دے دیجئے جو میرا حق ہے، جو میں تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ پھر ذرا یہ جملے دوبارہ دہرائیے۔ اس نے کہا مجھے حق دے دیجئے، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میں اس سے بہتر تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر یہ الفاظ دہرائیے۔ اس نے 3 بار پھر وہی الفاظ دہرائے۔ چوتھی بار پھر بادشاہ نے کہا پھر میں سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا یہ الفاظ دوبارہ، تو وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا میں نے 3 بار دہرائے، آپ بار بار یہ تکرار کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تیرے یہ لفظ میرے کانوں میں رس گھل رہے ہیں، مجھے اتنا سرور مل رہا ہے کہ جملے تیرے بڑے پیارے ہیں کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے دے دیجئے، اور اس سے زیادہ میں آپ کو لوٹا دوں، اس سے اعلیٰ، اس سے بہتر میں تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ واہ۔ تو عورت نے کہا کہ 4-5 دفعہ مجھ سے تکرار جو کروائی ہے کیوں کروائی ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، فرماتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں اپنے خداموں سے کہ اس کے ہر لفظ پر 1000 دینار اس کو دیتے رہو۔ اوہ اچھا، مجھے یہ جملے اتنے اچھے لگے ایک ایک لفظ پہ ایک لفظ پر 1 لاکھ دینار اس عورت کو عطا کر دیے گئے۔ اوہ، اور وہ عورت کو جب مالک نے، بادشاہ نے اتنے دینار دیے، اتنے درہم دیے، اس کی جھولی جو خالی تھی وہ بھر گئی۔ تو اس سے سبق ہمارے اسلاف ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اگر تم راہ خدا میں کسی کی دلجوہی کے لیے کچھ عطا کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے پاس رکھے گا نہیں، واپس لوٹا دے بلکہ گا۔ تمہیں اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ اور کہا کہ بے شک۔ یہی سبب ہے آخرت کی تیاری کا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم دنیا کی زندگی میں چاہتے ہو ہاں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے بہت کچھ عطا کرے، تو دنیا میں رہ کر اللہ کی صفتوں کو اپناؤ۔ اللہ کی صفتیں کھانا کھلانا، معاف لوگوں کر کو دینا، کھانا ہاں۔ کھلاؤ۔ اللہ کی صفتیں معاف کرنا، تم دنیا والوں سے درگزر کرو۔ اللہ کی صفتیں کسی کی دل ہمدردی، کسی کی مدد کرنا، تم مدد کرتے رہو۔ تمہارا دنیا میں یہ سارے اعمال صالحہ کرنا ایک طرف ہے، جب تم آخرت میں جاؤ گے اللہ تمہارا وہ ایک اللہ اتنا بہترین اور اتنا شاندار تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کی مثال کوئی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق ہے۔ مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ آخرت میں جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے اعمال لے کے جاتے ہیں، کوئی اور، اچھا کچھ لوگ دنیا میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، عبادات تو اپنی جگہ وہ تو فرائض ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ وہ زیادہ کرے، یا یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے، استغفار زیادہ پڑھے؟ آخرت کی تیاری کے لیے بہترین عمل کون سا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، یا کوئی اور کام کرنا؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کر لوں تاکہ میں آخرت کی تیاری بھی تو کچھ کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام جوک در جوک جمع تھے۔ سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، جو فرائض پنجگانہ ہے وہ تو تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں فرائض پنجگانہ کو چھوڑ کر میں مستحبات اور نفلی عبادت کی طرف جاؤں۔ تو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے فرائض ادا نہیں، اللہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے کوئی صدقات قبول نہیں کرے گا۔ ہاں دنیا میں اگر وہ فرضی عبادات کو چھوڑ کر وہ نفلی عبادات کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، تو اللہ اس کا صلہ اس کو دنیا میں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے فرائض کو ادا کرنا ہے، سارے فرائض پورے کرنا، فرائض کے بعد پھر نفلی عبادات کا سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد سنتوں کا سلسلہ ہے، پھر خیر یعنی خیرات زکوٰۃ پہلے دے اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ دوسری چیزوں کی طرف بڑھے نا۔ یہ نہیں ہو کہ آپ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے ہیں اور زکوٰۃ دینے کی بجائے آپ جو ہیں وہ ٹوٹل انفاق فی سبیل اللہ یا لوگوں کو کھانا کھلانا اس میں لگے ہوئے۔ بھائی پہلے آپ نماز اگر نہیں پڑھیں گے اور کوئی بھی اللہ کی راہ میں کام کریں، پہلے نماز تو پڑھیں، آپ پہلے فرض کو پورا کریں، اس کے بعد آپ آگے سنت و نفلوں پہ جائیں۔ جی جی۔ اب ایک شخص ہے، وہ لنگر کرتا ہے، وہ 11ویں شریف کی نیازیں دلاتا ہے، فاتحہ، اچھا ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی آتی ہے، اس پر نیاز کا بہت زیادہ سلسلہ کرتا ہے، دیگے چڑھاتا ہے۔ لیکن جو قربانی جو واجب ہوتی ہے، قربانی، اس میں ہم جان چھڑا لیتے ہیں، ایک بکرا ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ بکرا نہیں نصیب اگر ہم 11ویں پر یا دیگر لنگروں کا اگر ہم کیلکولیشن کریں کہ ہمارا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو ایسا وہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ قربانی سے زیادہ ہی خرچ ہو رہا ہے۔ قربانی زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، قربانی، ہاں تو یہ وہ ہے نا، قربانی جو مجھ پر اللہ نے واجب رکھی ہے۔ حالانکہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا افضل قرار دیا ہے کہ آپ جتنا خوبصورت جانور لیتے ہیں اور جتنے آپ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین چیز کی دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچے یار یہ مہنگا والا ہے، ہم سستا والا لیتے ہیں، گوشت اچھا ہوگا، گوشت کھا لیں گے، غلط۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں فرض اور واجبات کا حکم ہے۔ تندرست جانور ہونا چاہیے، چاہے گوشت اس میں کم ہو، لیکن وہ خوبصورت اور تندرست جانور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی جو قبول ہوتی ہے وہ آپ کے صدق دل سے، آپ کے اس قدر خالص ہو کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس کے بغیر آپ کا جو ہے نا وہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ دوں گا کہ بہت لمحات جو رحمت و برکتوں کے گزر رہے ہیں اور بہت دن کم رہ گئے ہیں، جیسے آج پیر کا دن ہے تو یوں سمجھ لیے کہ اگلے پیر کو ہم روزے سے شاید ہی ہوں۔ بالکل، پیر اگلے اتوار تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چاند ہو جائے اتوار کو۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پورے عالم اسلام میں ایک ساتھ، پہلے بھی بنا چکے ہیں، ایک عید پہلے بھی بنا چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے ساتھ ہی عید ہو
وہاں 30 یا 29 اور پھر 7 بس دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے گریہ زاری کریں اپنے رب سے. یہ نہیں کہ اب یہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے تو یہ بازاروں اور مالوں کی طرف نظر ہو گیا, بلکہ ہمارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس جیسے 22-23 روزے گزرے تو اب ان کی توجہ جو ہے نا مارکیٹوں کی طرف, صحیح بات ہے, مالز کی طرف لگ جاتی ہے, بالکل, بلکہ اصل مزدوری ملنے کی راتیں اس سے گریز کرنا, شب جائزہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا. بالکل, بہت شکریہ. شکیل مدنی صاحب, آپ سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن چند اشعار پہلے شکیل مدنی صاحب سے سنیں. جی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی, میں سادی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی, میں سادی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں, کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے, کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے, کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی, کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی, کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. فقیروں کو کیا کام تب لو علم سے, گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی. ایباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا, عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.